السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستوں، میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہاتھوں سے گرہیں لگا رہی ہے یہ اسے اپنے دانتوں سے کھولنا پڑیں گی، اور اب یہ گرہیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ پلاننگ کر لی گئی ہے، اور اب ان حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت شاخ خرچیاں ہو چکی، بہت فضول خرچیاں ہو چکی، اب ان کی گچی مروڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک بے شرم وزیر اعلیٰ پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دونوں خبریں انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ دوستو، ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ تو بھارت میں پیش آیا ہے، لیکن اس واقعے نے پاکستانی لبرلز کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ جو لیفٹ ونگ کے ہیں نا، جو ہمیشہ سے دو قومی نظریے کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، متحدہ ہندوستان ہوتا اور ہم زیادہ پروگریس کرتے۔ ان کو دکھاؤ کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کے ماضی میں جائیں نا، یہ جو آج بکواسیات کر رہے ہیں، تو ان کے جو بزرگ تھے، دادا پردادا، دادیاں نانیاں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ آپ کو پتا یہ بھارتی ریاست ہے بہار، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں نتیش کمار۔ اس کے خلاف خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جی۔ وہ آپ نے ویڈیو تو دیکھی ہوگی، جب اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس کا نقاب کھینچتا ہے۔ یہ کوئی عام شدت پسند ہندو نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ چیف منسٹر ہے۔ سوچیے اگر آج آپ کی مائیں بہنیں متحدہ ہندوستان میں ہوتی تو ان کی عزتیں یوں پامال کی جاتی۔ یہ حال ہوتا ان کا، جو یہ دو قومی نظریے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ کافی ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہے جی ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے کہ کسی عوامی عہدیدار کی جانب سے کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، بلکہ معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کے ماحول کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اور دوستو، یہ مسلم دشمنی ہے، تنگ نظری ہے، اور یہ اگین میں بتا رہا ہوں، یہ کسی انتہا پسند عام ہندو شہری کی نہیں ہے، یہ ایک وزیر اعلیٰ کی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ریاست کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور وہ اپنی ہی ریاست میں اس طرح کی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ یہ حال ہو رہا ہے وہاں پر مائنورٹیز کا ہندوستان میں، اور ہندوستان اپنا بڑا سیکولر چہرہ دکھاتا ہے۔ یہ اصل میں اس خاتون ڈاکٹر کا نقاب نہیں کھینچا گیا، یہ بھارت کے مکروہ چہرے سے نقاب کھینچا گیا ہے، اور ہمارے جو پاکستانی سرخیے ہیں، یہ لیفٹسٹ ہیں، یہ ان کی آنکھوں سے نقاب کھینچا گیا اور ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اب بھی اگر یہ لوگ بکواس کرتے ہیں تو یہ اپنی ماؤں بہنوں کو وہاں انڈیا چھوڑ رہا ہے، یہ سلوک ہو ان کے ساتھ۔ دوسری جانب جناب، جو خبر دینے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے اور حوصلے سے یہ خبر سننے والی ہے، اسپیشلی مریم سرکار کے لیے تو یہ خبر کسی بھی ایٹم بم سے کم نہیں ہے، کیونکہ اب پاکستان فرسٹ نہیں، سیکیورٹی فرسٹ ہوگا، اور اہم میٹنگ میں بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں محمد مالک، انہوں نے خبر دی ہے جی، یہ خبر ان کی ہے، تو کریڈٹ انہی کو دوں گا، ان کی خبر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کے میں آپ کو اثرات سے بھی آگاہ کروں گا۔ اینکر پرسن محمد مالک کا کہنا ہے کہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں 2-3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں جی۔
اور محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم پاکستان فرسٹ کا سنتے تھے لیکن اب سیکیورٹی فرسٹ ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت سے خرچ کم کرنے کا کہا جائے گا، کیونکہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ فوجی اعتبار سے ہم سے 10 گنا بڑا ہے، جبکہ معیشت کے اعتبار سے ہم سے 5 گنا بڑا ہے۔ بھارت کی بات ہو رہی ہے جی، بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس لیول پہ جا کے ہمیں کرنا ہوگا۔ ویسے تو ہمارا اور اس کا کوئی مقابلہ ہے نہیں، یہ 9 مئی کو ہم نے 10 مئی کو بتا دیا تھا اس کو کہ اس کی اوقات کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ یہ حکمرانوں کے یہ پروٹوکولز پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کی شاخ خرچیوں پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے خرچ ہوں گے۔ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اور محمد مالک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو کافی سختی سے دیکھا جا رہا ہے، جیسا کہ حکومت کی شاخ خرچیاں، ہیں، ان کو سختی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ پر بات ہوئی کہ نہیں، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ پر بات ہوئی، ان کا ہر ایونٹ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ تو کے پی کے میں کی وزیر اعلیٰ ہے، نہ بلوچستان میں کی وزیر اعلیٰ ہے، نہ سندھ میں کی وزیر اعلیٰ ہے۔ کی وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، اور کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ پر بات ہوئی کہ ان کا ہر ایونٹ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، یہ شاخ خرچیاں رکنی چاہیے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ اب این ایف سی میں ہر قیمت پر ایڈجسٹمنٹس ہوں گی۔ محمد مالک کے مطابق ایک جملہ اس میٹنگ میں یہ ادا ہوا کہ فوج نے ڈیلیور کر دیا۔ نو ڈاؤٹ، ہم نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستانی فوج نے ڈیلیور کر دیا، فوج نے ڈیلیور کر دیا ہے۔ اب سیاستدانوں کے ڈیلیور کرنے کا وقت ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ اگر پاکستان نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے تو اس کو ہر معنی میں ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے گا، یعنی کہ اب جو لٹھ ہے وہ اب اس حکومت پر چلنے والی ہے، کیونکہ فوج نے تو پروو کر دیا، فوج نے تو ڈیلیور کر دیا، فوج نے تو اپنا کام کر دیا۔ اب ان کی باری ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو 38 سرکاری دورے کرنے کے باوجود 1 روپیہ باہر سے کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں لا سکے۔ یہ تو ان کو سب سے بڑا ٹاسک عمران خان کو مینج کرنے کا دیا گیا تھا، یہ تو وہ نہیں کر پائے۔ انہیں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، یہ تو وہ نہیں کر پائے۔ ان کو ملک میں اسٹیبلٹی لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا، یہ تو وہ نہیں کر پائے۔ ان کو ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، یہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے۔ اور تو اور یہ ترامیم جو ہے یہ بھی انہی کی سپورٹ سے یہ لوگ کر پائے ہیں، ورنہ یہ تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ تو اب ان کو بھائی ڈیلیور کرنا ہے، اب ان کے ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، ورنہ ان کی چھٹی کرا دی جائے گی یا پھر ان پر باقاعدہ ڈنڈا چلایا جائے گا، اور ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے ان کے گرد اب گھیرا تنگ ہونے والا۔ اب ہوگا کیا دوستو؟ ابھی یہ ایک اور خبر ہے، ساتھ ہی میں آپ کو ایسی خبر کا حوالہ دینے لگا ہوں، پوری خبر نہیں سناؤں گا۔ خبر یہ ہے کہ جی پنجاب میں ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف، اب جی یہ متعارف کرا دی گئی ہیں۔ اس طرح کے عللے تللے اور یہ جناب منہ پہ جناب وہ کیا کہتے ہیں میک اپ ملا جا رہا ہے، اور پیچھے حال یہ ہے کہ جو تاجر بیچارے ہیں وہ رو رہے ہیں، اور پنجاب کے عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، کاروبار بند ہو گئے۔ ابھی تاجروں نے 2 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ابھی کاروبار پورے پنجاب کے بند ہوئے پڑے ہیں، ٹرانسپورٹرز ہڑتالوں پر ہیں، گوشت ٹرانسپورٹرز ہڑتالوں پر ہیں، تاجر ہڑتالوں پر ہیں، اور یہ سب لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جس پر مقدمہ نہ ہو، مقدمے بنانا تو ان لوگوں نے مشغلہ بنا لیا ہے جی، اور اصل زمینی حقائق یہ ہیں۔ لیکن سامنے سے فرنٹ پہ آن کیمرہ جی بڑی جی ماڈرن سبزی منڈیاں بنائی جا رہی ہیں، ماڈل فروٹ شاپس بنائی جا رہی ہیں، ماڈل ٹھیلے، ماڈل ریڑیاں، ماڈرن ریڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو کیونکہ پرفارمنس زیرو ہے، شو آف کرنا ہے، قابلیت زیرو ہے، ڈیلیور کرنے کی قابلیت نہیں ہے،
پھر فیس سیونگ کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، تو اب یہ بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ بھی نہیں ہوگی، این ایف سی سے بھی جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، یعنی وہاں سے بھی ان کا جو ہے وہ کھاتا تنگ کیا جائے گا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ تو ہے ہی پیسے پہ چلنے اور پلنے والے، پھر کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے۔ یہ کوئی علی امین گنڈا پور یا سہیل افریدی تو ہے نہیں کہ بغیر پیسے کے بھی ڈیلیور کر لیں گے۔ یہ تو سب کچھ پیسے سے کرتے ہیں جی۔ یہ ستھرا پنجاب، چلو جی پنجاب میں جھاڑو لگا دو، اور جھاڑو لگا کے غریبوں کو راستے سے ہٹا دو۔ اگر راستے میں کسی کا کاروبار آتا ہے تباہ کر دو۔ اگر کوئی زمین پہ ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے اسے آرڈر دو کہ دکان لو، دکان میں شفٹ ہو جاؤ، ورنہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم غریب ہو، کیونکہ تم روزی روٹی کما رہے ہو، اب تمہارا روزگار بھی چھینا جائے گا۔ کتنے لوگ پنجاب میں بے روزگار ہو چکے ہیں صرف نالائکی کی وجہ سے اور نااہلی کی وجہ سے، غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ اب اگر یہ چیز ہوگی تو پھر اس کے بعد دوستو میں آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، جب ان کا خرچہ روکا جائے گا تو یہ پاگل ہو جائیں گے، یہ پرفارم نہیں کر پائیں گے، یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، اور یہ اپنے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ یہ آج کی میری بات یاد رکھ لیجئے گا، آپ بھی یہاں، میں بھی یہاں، یہیں بیٹھ کے دوبارہ اس پر بات ہوگی۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔